ایک عمل دیکھیے کہ وہ کتنا پاورفل ہو جاتا ہے. مومن کا ایک عمل، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں نیکی کا، آپ سمجھ رہے ہیں بس بات وہیں تک رہ گئی، نہیں، اس کے یہاں محفوظ ہو گئی، وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اسٹیبلش ہو چکی ہے. جس طرح مادی حقیقتیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، اس طرح روحانی حقیقتیں بھی اسٹیبلش ہوتی ہیں. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، مقبول، اس کے مقرب، وہ ان کے ذریعے سے بھی، جیسے ان کی باتوں سے، ان کے اشاروں سے، ان کے اوکے کر دینے سے، ان کے ہاتھ اٹھا لینے سے، ان کے راضی ہو جانے سے بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: ادعونی استجب لکم. صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اب دو صلاة کے بعد ارشاد ربانی ہے کہ ادعونی استجب لکم. وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے، فقط وہ واحد ذات، وہ واحد ہستی کہ جو ساری دنیا کے لوگوں سے یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو. اس ذات کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس دینے کے لیے اتنا کچھ ہو کہ ساری دنیا اور کائنات کے لوگوں کو علی الاطلاق یہ کہہ سکے کہ مجھ سے مانگو. بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین دنیا میں پائے گئے، مگر ان کی بھی یہ ہمت اور یہ مجال نہیں کہ وہ صرف اپنی مملکت کے دائرے میں رہ کر بھی یہ اجازت دے سکیں کہ ان سے جو چاہو مانگ لو. یہ صرف اسی ذات کی شان ہے کہ جو خالق کائنات بھی ہے، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی. جو پیدا کر سکتا ہے وہی سب کچھ دے سکتا ہے، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا، تو بندہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. جو پیدا کر سکتا ہے وہی سب کچھ دے سکتا ہے، اور بندہ چونکہ پیدا نہیں کر سکتا اس لیے بندہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. لیکن جب ہم بندوں کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ بندوں نے دیا، بندوں نے دیا، اور ظاہری طور پہ دیا یا باطنی طور پہ دیا، اچھے لوگوں نے دیا یا برے لوگوں نے دیا، دنیا داروں نے دیا یا دینداروں نے دیا، دوستوں نے دیا یا دشمنوں نے دیا، تو جب بندوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ بندوں نے دیا، تو بندوں نے جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے دیا ہوتا. کسی کی یہ ہمت و مجال نہیں کہ وہ اپنی طرف سے خود سے بغیر رب کے کچھ دے سکے. تو اس لیے حقیقت میں اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ عطا فرمانے والا ہے، اور بندہ جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی دیتا ہے. جب رب کریم اپنے بندوں کو دے دیتا ہے اور ان کے لیے فیصلہ فرما لیتا ہے تو بندوں کے ہاتھ دینے والے ہو جاتے ہیں. اگر وہ رب کریم یہ فیصلہ نہ فرمائے اور اس کی طرف سے اذن نہ ہو کسی کو عطا ہونے کا، تو کس بندے کی ہمت ہے کہ وہ لوگوں کو دے سکے. تو اس لیے حقیقت میں بندہ جو ہے وہ مانگنے والا ہے، محتاج ہے اپنے رب کا، اور پھر اس کے بعد اس کی عطا سے مجازن
وہ دنیا کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اب یہ رب ہی کی شان ہے کہ وہ جب یہ فرماتا وہ تو اونی استجب لکم، تو حقیقت کے لحاظ سے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ اس لیے وہ دعا جو رب سے ہو سکتی ہے وہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ رب سے جو دعا ہو سکتی ہے وہ خالص معنی میں عبادت ہے۔ جو رب سے دعا ہے وہ خالصتاً عبادت کے مفہوم میں ہے۔ رب سے دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیدا کر کے دے گا، وہ جو اصل میں دے گا، وہ جو کسی اور سے لے کے نہیں دے گا، جو بذات دے گا، وہ جو معبود ہے وہ دے گا، وہ جو ہمیشہ سے ہے وہ دے گا، وہ جس کا علم ہر شے کو محیط ہے وہ دے گا۔ تو اس تصور کے ساتھ جب دعا ہوتی ہے تو یہ دعا عبادت ہے، اور یہ دعا اور یہ تصور صرف رب کے ساتھ جائز ہے، کسی اور کے ساتھ جائز نہیں۔ جو وہی معنی کسی اور کے لیے تصور کرے اور کسی اور سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کی عبادت میں شریک کرنے والا ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں دنیا میں جب لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو وہ بطور عبادت کے نہیں کرتے، وہ اس طور پہ نہیں مانگتے کہ یہ ہمارے معبود ہیں یا یہ خلق کریں گے، پیدا کریں گے، ایک چیز کو کریٹ کریں گے پھر دے دیں گے، جو نہیں ہے وہ پیدا کر کے دے دیں گے اور یہ ہمارے معبود ہیں، ایسا تصور نہیں ہوتا۔ ورنہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بذات اپنی طرف سے دے دیں گے، رب سے ملے یا نہ ملے یہ خود سے دے دیں گے، اور رب چاہے یا نہ چاہے یہ پھر بھی دے دیں گے۔ تو جو یہ سمجھے گا تو یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ غیر اللہ کے لیے ایسا سمجھنا شرک ہے۔ تو اس لیے اب جو لوگ مانگتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ یہ سمجھ کے نہیں مانگتے، یہ سمجھ کے وہ نہیں مانگتے، بلکہ وہ ان کو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محتاج ہی جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دینے کا ایک ظاہری طریقہ جو سب کو نظر آتا ہے اور جو دنیاوی جاو حشمت سے متعلق ہے، اور ایک اس کی عطا کا باطنی طریقہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر اس کی عطاؤں کا سلسلہ وہاں جاری و ساری ہوتا ہے۔ دونوں طریقے اس کے یہاں جاری ہیں۔ ظاہری طور پہ ظاہری اسباب کے تحت دیتا ہے جس کو دیتا ہے، جیسے اگر حکیم اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، طبیب اگر علاج کر کے لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے یا دواؤں میں اور مختلف چیزوں میں شفا کے اسباب اس نے رکھے تو یہ ظاہری اس کی عطا ہے، اور اس کے اسباب ہمیں معلوم ہیں، اور اس میں ہم دن رات یہ بات کرتے ہیں اور لوگوں سے چیزوں کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا، فلاں دوا سے مجھے فائدہ ہو گیا، فلاں چیز میں نے کھائی مجھے شفا ہو گئی، ڈاکٹر نے میرا درد نکال دیا۔ بعض دفعہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے میری جان بچا لی، فلاں حکیم نے میری جان بچا لی۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ کہتے ہیں کیونکہ ظاہراً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے ایک سبب کے ساتھ اس چیز پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک علم حاصل کیا ہے اور ایک طریقہ سیکھا ہے تو اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے دی ہے۔ تو یہ ہو گیا اللہ کا عطا فرمانا ظاہری طور پہ، اور اس ظاہری طور پہ بھی مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اصل میں شفا دینے والا اللہ ہے، اگرچہ نسبت اس کی لوگوں کی طرف کر دی گئی ہے لیکن دینے والا اصل میں اللہ ہے، کیونکہ خالق وہی، پیدا وہی کر رہا ہے۔ ہر چیز پیدا ہوتی ہے پھر ہمیں ملتی ہے، ہم بھی پیدا ہوئے ہیں اور پھر پائے گئے، ہر چیز پیدا ہوگی اور پائی جائے گی پھر آپ تک پہنچے گی، چاہے وہ مادی مٹیریل فارم میں ہو اور چاہے وہ نان مٹیریل فارم میں ہو، چاہے وہ فزیکل فارم میں ہو یا نان فزیکل فارم میں ہو، جو بھی ہے تو پیدا ہوتی ہے پھر ہم تک پہنچتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا فعل بھی جب وجود میں آتا ہے
یہ جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو اس وقت دو فعل جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، ایک میرے بولنے کا اور ایک آپ کے سننے کا۔ تو یہ جو فعل وجود میں آ رہے ہیں اور ہمارا کام اس وقت ہو رہا ہے جو جس میں ہم مصروف ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے۔ تو ایک طرف بولنے کا فعل اس نے پیدا کیا میرے لیے، اور دوسری طرف سننے کا فعل پیدا ہو رہا ہے آپ کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، بغیر خالق کے بول رہا ہوں، بس میری زبان ہی جو ہے وہ کافی ہے، اور میرا حلق اور میرا گلا بس یہی کافی ہے بولنے کے لیے، اس میں پیدا کرنے کی کیا بات ہے؟ اور آپ بھی یہ سوچیں کہ ہمارا کان جو ہے وہ یہ کافی ہے سننے کے لیے، اس میں کوئی سنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، پردہ ایسا ہی ہے، وہ سنے گا۔ تو ایسا نہیں، نہ خود بخود میرا حلق اس قابل ہے کہ بول سکے، نہ آپ کا پردہ اس قابل ہے کہ سن سکے، بلکہ یہاں ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو فعل پایا جا رہا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کریشن۔ اللہ رب العزت ارادہ فرما رہا ہے میرے بولنے کا اور آپ کے سننے کا۔ تو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کے کھانے پینے کا جو فعل پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے، اس کے ارادے سے۔ مثال کے طور پہ یوں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ چاہے پیدا کرنا تو پھر آپ کی اپنا منہ ہلاتے رہیں، آپ کی آواز ہی نہیں نکلے گی، یہ فعل ہی نہیں پایا جائے گا۔ آپ کان اپنے کھول کے لگا کے سنتے رہیں، آپ کو سنائی نہیں دے گا کچھ۔ آپ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے گا کچھ۔ سب کچھ ہوگا مگر جو فعل صادر ہونا وہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی فعل ہے نا، وہ پیدا جب ہی ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اس نے پھر جوڑ دیا اس کو، کس کو؟ جیسے بولنے کو منہ سے جوڑ دیا، سننے کو کان سے جوڑ دیا، بس یہ اس نے ایک چیز، ایک ترتیب بنا دی کہ میں پیدا اسی طرح کروں گا، اسی کاز کے سبب، اسی سبب کے تحت، کہ یہ جو ہے کان سنے گا اور حلق یہ بولے گا اور ہاتھ پکڑے گا اور پیر چلائے گا، حالانکہ وہ چاہے تو اس کے برخلاف بھی کر سکتا ہے۔ مثلا کان بولنا شروع کر دے اور دہن سننا شروع کر دے، یا آنکھ سننا شروع کر دے اور کان دیکھنا شروع کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جب یہ کر سکتا ہے تو اس کے برخلاف بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم چونکہ ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں اور اسباب جو ہیں وہ ہمارے لیے یکساں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دوسری سائڈ، یا دوسرے لفظوں میں کہیے اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم مانتے تو ہیں اپنے ایمان کی روشنی میں، لیکن اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اگر وہ ہمیں ایسے ایکسپیرینس کرا دے تو پھر کیا بات ہے، مگر اس کے بغیر ماننا ہے۔ ہاں، سب کچھ دیکھ کے نہیں ماننا۔ دنیا میں سب کچھ نہیں دکھائے گا وہ، دنیا کو اسباب اور علل کے تحت ہی اس نے قائم کیا۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہونے لگے گا تو دنیا کا نظام جو ہے وہ سب تلپٹ ہو جائے گا۔ لوگ جن اسباب کے تحت ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں وہ نہیں چلیں گے، پھر دوسری چیزوں سے لو لگا لیں گے اور اعتماد ختم ہو جائے گا، چیزوں پہ اعتماد ختم ہو جائے گا، اور انسان کچھ اور سوچنے لگے گا، اور پھر کیا کچھ ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، سب کو ایک ذہن ملا ہوا ہے، سب کو ایک کام ملا ہوا ہے، سب کو ایک ترتیب ملی ہوئی ہے، اسی سے سب کا کام چل رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ہمیں پابند کر دیا ہے اس دنیا کا اور دنیا کے اسباب کا تو وہ خود بھی پابند ہو گیا، ایسا نہیں۔ اب اسی کے پیچھے اس نے اپنا غیب چھپا رکھا ہے کہ اب اس سے ہٹ کے وہ جو کچھ کر سکتا تو وہ تم یقین کر لو۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو خیر بات ذرا آگے نکل گئی۔ میں اس کر رہا تھا کہ اس کا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے ظاہری اسباب کے تحت کہ وہ اس طرح دیتا ہے اور ہم ان اسباب سے لیتے رہتے ہیں، مگر عقیدہ یہی ہے
ان اسباب کے پیچھے جو مؤثر حقیقی ہے، جو دینے والا وہ اللہ ہے، عطا کرنے والی ذات اسی کی. اور ایک اس کا طریقہ اور ہے کہ وہ باطنی طور پہ عطا فرمائے، ظاہری طور پہ اسباب نہ ہوں تو باطنی طور پہ عطا فرمائے. تو دیکھیے وہ چیز جو ہے اس نے رکھی ہے، مگر وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی. وہ کسی کسی کے ساتھ ہے، وہ کسی کسی معاملے میں ہے، وہ پوشیدگی سے ہو رہی ہے. اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہمیں ہمارے سیکوینس میں نہیں دکھائی دے گا. مثال کے طور پہ بعض صورتوں میں ہم سب کے ساتھ ہیں، بعض صورتوں میں اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے ساتھ ہے. ہمارے سب کے ساتھ جو چیز کاز اور ایفیکٹ ریلیشن شپ سے بابرہ ہے، سبب و مسبب سے بابرہ ہے، اور اس کی عطا کا سلسلہ ہے، تو اس میں سب سے اوپر ٹاپ کی چیز ہے دعا. یہ دعا دیکھ لیں آپ. اب کوئی بھی معاملہ ہے، دعا کر رہے ہیں آپ. اب دعا کیا چیز ہے؟ دعا کا کیا تعلق ہے کسی میڈیکل کے علاج سے، یا کسی جاب سے براہ راست، یا کسی پیداوار سے؟ وہاں وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب اور تھے، تو وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے سچ سیدھا سیدھا کہ کوئی مٹیریل فارم میں دعا وہاں جڑی ہوئی ہے، نہیں. دعا کوئی اس کا براہ راست سبب ہے نہیں. دعا تو بس رب سے کہتے ہیں اللہ تو عطا فرما، یہ عطا فرما، وہ عطا فرما. بیمار ہے تو یا اللہ شفا عطا فرما. تو اب یہ دعا جو تاثیر رکھے گی اور اس کی وجہ سے جو تبدیلی آ جائے گی اور جو عطا ہوگا، وہ اس کا باطنی طریقہ دینے کا، وہ خفیہ طریقہ. وہ دعاؤں سے دے دے گا، پھر دیتا ہے. دعائیں مانگی جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. وہ خود فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے تو انسان مانگے. اور یہ جو باطنی طریقہ ہے، یہ اگرچہ ظاہری عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے اندر بہت وسعت ہے. جہاں ظاہری اسباب فوت ہو جائیں، فیل ہو جائیں، اور ظاہری جو وسائل ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں، تو وہاں تک یہ والا چینل کام کرتا ہے، باطنی چینل. اور یہ کہاں کہاں سے آدمی کو دلواتا ہے اور کیا کیا حرکت و انقلاب لاتا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ رب کا معاملہ ہے، کہاں سے دے کیسے دے. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہراً بھی انسان اپنے جو وسائل ہیں ان کو اختیار کرے، یہ ضروری ہے. اسلام میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ تم چھوڑ دو، کیونکہ وہ دینے والا دونوں طریقوں سے دے رہا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. تو لہٰذا ظاہر کے تقاضے کو پورا کرو. اگر بیمار ہو تو علاج کراؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اگر فصل چاہیے تو بیج لگاؤ، بیج ڈالو، ہل چلاؤ. اگر کوئی جاب چاہیے تو تعلیم حاصل کرو، وہ اسکل پیدا کرو، اور پھر اس جاب میں جا کے اپلائی کرو. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی اس کا طریقہ عطا ہے اس کو بھی مت بھولو، اس سے مانگتے رہو ساتھ ساتھ. ادھر یہ فارمیلٹی پوری کرو، ادھر اس کے اوپر چھوڑتے جاؤ. تو وہ جو جس طرح ظاہری اسباب ہوتے ہیں ایسی ظاہری رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور جس طرح ظاہری رکاوٹیں ہوتی ہیں ایسے باطنی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو باطنی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں خفیہ، کہ کہاں سے کام خراب ہونے والا ہے، کہاں کوئی ڈیڈ لاک آنے والا ہے، کہاں کوئی بیریئر آنے والا ہے، تو وہ جانتا ہے. تو وہ اس کے لیے دعا مانگ کر کے ہم اس کا سد باب کرتے. باطن میں جو کچھ ہے وہ باطن طریقے سے جب وہ دیتا ہے تو وہ اندر کی رکاوٹیں ہٹاتا ہے. کوئی شیطانی عمل ہے، کسی نے کوئی اندر سے خفیہ طریقہ کیا ہوا ہے، کسی کی کوئی سازش ہے، کسی کا حسد ہے وہ آڑے آ گیا ہے، کسی کی بدنگاہی جو ہے وہ لگ گئی ہے، کوئی شیاطین ہے وہ پیچھے لگ گئے، وغیرہ وغیرہ. تو اب انسان کو اس دوسرے والے چینل
کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جو باطنی چینل ہے اللہ کا عطا کرنے کا، اس کے لیے فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. اور پھر ایک بات یہ کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کی تاثیر اگر رک گئی تو کیا کریں گے، اس کی برکت رک گئی تو کیا کریں. اس لیے ظاہری اسباب کی تاثیر کو بھی حاصل کرنے کے لیے اس سے اس چینل پہ رابطہ رکھیں گے کہ اللہ تو قبول فرما اور مجھے کامیابی عطا فرما. مثلا بیج بھی زمین میں ڈال دیا، ہل بھی چلا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن وہ بیج پھوٹنے والا نہیں. اگر اللہ نے روک دیا ہے تو وہ فصل لگنے والی نہیں ہے. تو دوا ہم نے کھا لی، اندر چلی گئی، بہترین علاج کرا لیا اور بہترین دوا کھائی ہے 100% جو جس پہ گارنٹی ہے، لیکن اس دوا سے کچھ نکلنے والا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس لیے دعا، اے اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر ڈالا، اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں، اب تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو یہ تو اس لیے یہ باطنی چینل، ایک تو یہ کہ آدمی دعا کے ذریعے سے اس چینل میں داخل ہو سکتا ہے. دوسرا اور بھی چیزیں ہیں. فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو حسنات ہوتی ہیں نا، نیکیاں، یہ بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہیں. یہ سیئات کو، برائیوں کو، نقصانات کو لے جاتی نیکیاں. اور نیکیاں نیک ارادوں سے شروع ہوتی. نیک ارادے پیدا کریں اور اس کی برکت دیکھیں. نیتیں صاف کریں، نیتوں کو پاک کریں، اس کی برکتیں دیکھیں. نیتیں اچھی نہیں، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں، ہمارے اندر ہر وقت مفاد، حرص، لالچ، طمع بھرا ہوا. ہر چیز کو اپنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہو کے دیکھتے ہیں. سیلف سینٹرڈ، یہ جو سیلف سینٹرڈنس ہے، سیلف سینٹریسٹی ہے، اس سے نکلے. تو یہ سیلف سینٹریسٹی جب تک نہیں جائے گی، ہم اپنی ذات کو جب تک غائب نہیں کریں گے، جب تک اسے پیچھے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہماری نیتیں، ہماری خواہشیں پاک نہیں ہو سکتی، ہمارے ارادے نیک نہیں ہو سکتے. جس چیز میں ذات مرکز بن جائے وہ خود غرضی کہلاتی ہے، اسی کو خود غرضی کہ. اور جس چیز میں غرض آ جاتی ہے وہاں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جب غرض آ گئی تو ہنر گیا، ہنر جائے گا، ہنر کا کمال جائے گا، اس کی تاثیر چلی جائے گی. وہی ہنر. تو اپنے آپ کو اس چیز سے پاک کرے، بے غرضی اختیار کرے. جو عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اقبال بھی کہتے ہیں جو عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. بے غرض بنے. غرض ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو اس کی بو محسوس ہو جاتی ہے. آپ کو بھی ہو جاتی ہے. آپ کے گھر میں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہمارے بیوی بچے، ان کو بھی محسوس ہو جاتی ہے. آپ کے ہر ساتھ رہنے والے دوست کو، ساتھی کو، ہر ایک کو، چھوٹے کو، بڑے کو، سب کو محسوس ہو جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اس کی بو لوگوں کو آ جاتی ہے. اور جب اس کی بو آتی ہے تو بہت بری ہوتی ہے. جس وقت تعلقات میں یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ خود غرض ہے، اپنی غرض کے لیے بول رہا ہے، اپنی غرض کے لیے بات کر رہا ہے، اپنی غرض کے لیے خدمت کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے شیریں میں تلخ ملا دیا، سب کچھ کڑوا ہو گیا. غرض سے بڑی کوئی کڑواہٹ نہیں. اچھا، یہ عجیب بات ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ خود صاحب غرض کے لیے سب سے زیادہ میٹھی چیز ہے یہ، اور دوسروں کے لیے سب سے زیادہ کڑوی ہے. یہ دنیا کی واحد چیز ہے کہ جو میرے لیے بہت میٹھی ہے، اس سے زیادہ شیریں کوئی چیز ہی نہیں. مجھے سب سے زیادہ مزہ غرض میں آتا ہے، اور آپ کے لیے وہی چیز انتہائی کڑوی ہے. جتنا میں اس کا مزہ لے رہا ہوں مٹھاس میں، اتنا ہی آپ اس کو کڑوا اور زہر پا رہے ہیں، اتنا ہی کڑواہٹ دیکھ. یہ کتنا بڑا خطرناک ڈس کنیکشن ہے ہمارے درمیان. یہ بیچ کے اندر دو آدمیوں کے درمیان دیکھیے، یہ ایک ٹائی پڑا ہوا ہے، ٹائی ہے، اس کو نکالنا ہوگا.
اور یہ اپنی شیرنی جو ہے یہ چھوڑنی پڑے گی. بغیر قربانی دیے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا. دو انسانوں کا بھی حقیقی تعلق کچھ سیکریفائس کر کے ہوتا ہے. حقیقی تعلق اوپر سے بھلے ساتھ پھرتے رہیں معاملات کرتے ہیں لیکن قلبی روحانی تعلق بغیر سیکریفائس کے نہیں. تو سب سے پہلے غرض کو سیکریفائس کرنا پڑتا تب جا کے جگہ بنتی ہیں دلوں میں ذہنوں میں. تلخیاں دور ہوتی ہیں, اعتماد بحال ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے کو دل چاہتا ہے, پھر حقیقی رشتہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو جب دو بندوں کے درمیان یہ ٹائی پڑا ہوا ہے اور بغیر قربانی دیے وہ ٹائی دور نہیں ہوگا تو بندے خدا کے درمیان ایسے تعلق کیسے پیدا ہو جائے گا کہ میں اپنی چلاؤں اور خدا اپنی کہے. ہم چاہتے ہیں ہم اپنی چلائیں اور خدا اپنی کرے اور پھر وہ ہمیں اپنا بنا لے. ایسے کیسے ہو سکتا؟ کوئی خدا کا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنا بنا ہوا ہے. خدا کا بننا ہے تو اپنے آپ کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے آپ سے الگ ہونا پڑے گا, سیکریفائس کرنا پڑے گا. جب دو انسانوں کے درمیان سیکریفائس کیے بغیر نہیں چل رہا معاملہ تو خدا کے ساتھ کیسے چلے؟ تو جتنا ہم اللہ کے ساتھ جیسے چاہتے ہیں کہ بس اپنی منمانیت کر کے اس کے قریب ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ فرماتا وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, میرے بندے تو وہ ہیں کہ جو اپنا آپ چھوڑ کے بیچ کے فروخت کر کے اس سے الگ ہو کے پھر میری رضا کے پیچھے آتے ہیں. یعنی پہلے اپنا آپ چھوڑتے ہیں پھر میری رضا چاہتے ہیں. ایسا کون ہے کہ جو اپنے آپ کے ساتھ, اپنے من کے ساتھ, اپنی خواہشوں کے ساتھ اس کی رضا چاہے اور وہ سچا ثابت ہو جائے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ غرض جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ شیریں ہے انسان کے لیے. اس کو چھوڑے آدمی اور اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کرے. وہ میں باطنی طریقہ بتا رہا ہوں, اللہ کا جو باطنی چینل عطا کرنے کا. ایک تو ظاہری اسباب ہے نا جو ہم نے اوپر سے سیٹ کر لیے, اسباب پورے کر لیے اور چیز حاصل, وہ ایک حد تک کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جب تک باطنی چینل اس کے ان کو آپ آن نہیں کریں گے, ان چینلوں سے آپ جب تک نہیں جائیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی, بہت سی چیزیں نہیں ملیں گی. وہ چینل ایک تو دعا کا ہو گیا, باطنی چینل کہ آپ مانگیں, اس سے مانگیں, ہر وقت مانگیں, بار بار مانگیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے نیکی کی قوت کو بروئے کار لائیں. اور نیکی کی قوت جو بروئے کار آئے گی تو وہ آئے گی یہ اندر سے نیت اور ارادے کو ٹھیک کرنے, یہاں سے شروع ہوگی. اور اس کے اندر جو چیز سب سے پہلے حائل ہے وہ ہے غرض. اس غرض کو نکالیں تو انشاءاللہ وہ اندر سے جو ہے معاملہ پاک ہونے لگے. میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بس کہتے ہوئے نکل گیا, اس پہ بہت وقت دینے کی ضرورت ہے, بہت وقت دینے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک ایک بات میں دنیا بند ہے, زمین آسمان کی وسعتیں بھی کم ہیں. وہ اسی حوالے سے جو آئی تھی کہ چن غرض آمد ہنر پوشیدہ شد, اس پہ غور کیجئے. فرمایا کہ جب غرض آ جاتی ہے تو ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو بڑی عجیب و غریب تاثیرات حاصل ہوتی ہیں دنیا میں, اس کا سبب نظر نہیں آتا. دوسرے ان سے کہیں زیادہ اسباب رکھتے ہیں, زیادہ ہنر رکھتے ہیں, مگر ان کو وہ چیز نہیں ملی ہوتی جو کہیں کسی کو سادگی میں اور بغیر اسباب کے ایسے جمع کیے اور بغیر ظاہری تیاریوں کے بھی مل جاتا ہے. تو کچھ اندر کے معاملات ہیں. دو آدمی کھانا پکاتے ہیں اور دونوں بس یکساں جو ہے وہ طریقے سے پکاتے ہیں اور دونوں کے پاس یکساں انتظام ہے, آگ بھی ایک ہی ہے, ہانڈی بھی ایک ہے, مسالے بھی وہی ہیں, سب کچھ سیم ہے, مگر ایک کا ٹیسٹ کچھ اور ہے, دوسرے کا کچھ, ایک کی بات اور ہے, دوسرے کی اور ہے, ایک کا ذائقہ اور ہے, دوسرا پتہ نہیں کیا کیا معاملات. یہ سب جگہ ہر چیز میں آپ کو ملے گا, ہمارے ہر عمل میں, ہر معاملے. تو کچھ اندر کی چیزیں ہیں جو باطنی چینل ہیں, ان کو بھی ذرا ملحوظ رکھیں. ظاہری مقابلوں میں نہ رہا کریں ہر وقت کہ بھائی ظاہری طور پر بس میں اس کو کسی طرح پیچھے چھوڑ دوں. تو یہ ضروری نہیں ہے. آپ بھلے ظاہری طور پہ آگے بھی ہو جائیں, پھر بھی وہ چیز جو اندر سے کسی نے یوٹیلائز کر لی ہے اور کسی نے اندر سے کوئی چینل کھولوا لیا ہے اور وہاں سے معاملہ ہو رہا ہے, تو پھر ظاہری زور آزمائیاں جو ہیں وہ کبھی بھی آدمی کو آگے نہیں لے جا سکتے. تو یہ اور باطنی جو چینل ہیں اس کے دینے کے, یہ تو عام لوگوں کے ساتھ ہو گیا. اس میں اور اضافہ کیجیے, اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو سبحان اللہ,
یہ صدقہ آپ کو کہاں کہاں بچاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. صدقہ آپ کے گرد کیسے گھیرا ڈالے بیٹھا ہے. فرمایا صبح ہی صبح باقرو بالصدقہ، صبح ہی صبح صدقہ نکال دو. فإن البلاء لا يتخطاها، فرمایا بلا اس کو پھلانگ نہیں سکے گی. سارا دن صبح جب نکلیں تو صدقہ دیتے ہوئے چلے جائیں. کہیں بھی مسجد میں ڈال دیں، کسی ادارے میں مدرسے میں ڈال دیں، کوئی غریب ملے اس کو دے دیں. صبح ہی صبح نکال دیں. اور صبح نہ نکال سکے بعد میں دن میں نکالنا ہے تو الگ کر لیں. صبح ہی صبح اٹھ کر اسے ایک الگ غلق میں ڈال دیں، ایک ڈبے میں باکس میں ڈال دیں، پھر نکال کے دن میں کسی کو دے دیں. تو اس طرح صبح ہی صبح یہ کام کر لیں. یہ ایک باطنی چینل ہے، اس کی عطا کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا آپ کی حفاظت کا انشاءاللہ. اسی طرح جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، اور نماز ہے، عبادتیں ہیں، ذکر اذکار ہے، یہ سب ہمارے لیے باطنی حفاظت اور باطنی عطا کے چینل ہے. ان سے ہماری حفاظت بھی ہوتی ہے، ہمیں مدد بھی ملتی ہے، ہمیں روحانی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور ہم اس دنیا میں آسانیاں پاتے رہتے ہیں، سکون ملتا رہتا ہے اس کے ساتھ. اگر یہ باطنی چینل کھلے ہوئے نہیں ہوتے تو پھر بے چینی ہر وقت گھیرے رہتی ہے، ہر وقت بے چینی اور اضطراب. بہت لوگ بے چین ہیں آج، بہت پریشان ہیں، ان کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں سب اندھیرا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ظاہری نعمتوں سے وہ استفادہ کرتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کے تحت وہ بس زندہ رہتے ہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اس کا باطنی نظام ہے اس سے ان کو سروکار ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کشف المعجوب میں. ہے تو وہ ایک حکایت اور قصہ اور واقعہ، لیکن چونکہ بہت مستند بزرگ نے لکھا ہے، کشف المعجوب بہت مستند کتاب ہے، اس لیے میں وہ سنا رہا ہوں. اگر ادھر ادھر کا قصہ ہوتا تو میں نہیں سناتا. قصے ہر طرح کے ہیں، وہ کہانیاں بن جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ قصے کہانیوں پہ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں جی یہ کیا سنانا شروع کر دیں، ہمیں صرف قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں اور عقل کی باتیں بتائیں. لیکن نہیں، سارے قصے غلط نہیں. قرآن پاک میں بھی کچھ قصے ہیں، احادیث میں بھی، صحیح حدیثوں میں بھی قصے ہیں، اور کچھ بزرگوں کے کتابوں میں جو مستند ہیں ان میں بھی. تو ہم ایسے قصوں پہ یقین کر سکتے ہیں. باقی جو ضعیف قصے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، اور بس بیہودہ قسم کی چیزیں ہیں، لوگ جو وقت ضائع ہوتا ہے اور لوگوں کو سناتے چلے جاتے ہیں، اس سے دین ثابت کرتے ہیں، اس سے دین ثابت نہیں ہوتا اور دین بگڑ جاتا ہے اور لوگ متنفر ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بزرگ تھے شیخ ابو حفص عمر حداد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسبت لکھا ہے داتا صاحب. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو باطنی چینل ہے یہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں. تو یہ واقعہ اس سے پتہ چلے گا. یہ بزرگ ان کی توبہ کا واقعہ ہے وہ اصل میں. یہ توبہ کر کے کیسے آئے تھے اس طرف، اور پھر بعد میں بہت بڑے ولی بن گئے. شیخ حداد رحمۃ اللہ، ابو حفص حداد، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی کے عشق میں مبتلا تھے. پہلے نوجوانی کا دور تھا اور کسی عشق میں مبتلا ہو گئے، تو اس میں بہت زیادہ ان کا انہماک، اور ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ مجھے وصال نصیب ہو اور میں شادی کر لوں. تو اب وہ اس کے لیے جگہ جگہ جانا آنا، سب سے بات کرنا، یہ وہ ہے ایک عجیب دیوانگی. عشق میں ہوتا ہی ہے، جب آدمی کسی اس قسم کے پاگل پن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے. آج بہت سارے نوجوان ہیں اسی چکر میں مارے مارے پھر رہے ہیں بیچارے. اور اس کے بعد اینڈ کیا ہوتا ہے، جب مقصد پورے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد 2 دن نہیں گزرتے یا 2 مہینے، یا بہت زیادہ تیر مارا تو 1-2 سال، ختم کہانی. اور جس کے لیے جینا مرنا تھا سب 2 دن میں ختم. یہ انجام ہوتا ہے. کاش یہ ہمارے بچوں کی سمجھ میں آئے باتیں اور اس حقیقت کو سمجھیں. ظاہری چیزوں سے فریب نہ کھائیں. زندگی حقیقت پہ گزرتی ہے، نظاروں پہ نہیں. زندگی خواہشوں پہ بھی نہیں گزرتی، جذبات پہ بھی نہیں گزرتی، حقیقت پہ گزرتی ہے. جو حقیقت ہے وہی زندگی ہے، باقی سب 2 دن کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. تو وہ جو بزرگ تھے اپنی توبہ سے پہلے اس چکر میں پڑ گئے، اس کے لیے وہ مارے مارے پھرتے تھے. کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ فلاں شہر میں ایک جادوگر ہے، وہ بڑا کام دکھاتا ہے، سب کا کام بنا دیتا ہے جادو کے زور سے.
اب آدمی جب اندھا ہو جائے نا کسی خواہش میں اور اس قسم کی حالت میں، تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بس کون ہے کیا نہیں، جو بھی جہاں سے ہو سکتا ہے کرا لو کام۔ اچھا وہ تھا بھی یہودی، پھر جادوگر یہودی تھا، ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں، چلے گئے۔ جیسے آج بہت سے ہندو جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس مسلمان جا رہے ہیں، دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں فلاں مسیح فلاں فلاں، یہ وہ نام لکھے ہوئے تھے، کوئی عیسائی ہے کوئی ہندو ہے، اور وہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے جادو کراتے ہیں لوگ۔ ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اتنا اندھا انسان ہو جاتا ہے۔ تو خیر وہ وہاں بھی چلے گئے جناب، اور جا کے اس جادوگر کو پوری رداس سنائی۔ اس جادوگر نے کہا کہ یہودی نے کہ ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں جس دوران عمل کروں گا اس دوران آپ کو کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، نیکی کا کام نہیں کرنا ہے، آپ کو ایسے ہی رہنا ہے بغیر کسی نیکی کے بس۔ اور انہوں نے پوچھا کتنے دن کا؟ 1 مہینہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، 1 مہینہ کچھ بھی نہیں، چھوڑ دوں گا۔ تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرو گے، ایسے ہی چلو گے بس، پھر دیکھو کیسا کام بنتا ہے۔ چلے گئے جناب، معاوضہ وغیرہ جو طے ہوا وہ بھی دے دیا۔ اب یہ چلے گئے اور 1 مہینہ گزر گیا مگر کام نہیں بنا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آ گئے واپس، وہ جادوگر کے پاس آئے اور کہا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے حالات تھے ویسے ہی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ہو نہیں سکتا ویسے کہ میرا عمل فیل ہو جائے، میرا عمل میرا جادو آج تک فیل نہیں ہوا جی، تو تم نے یقیناً کوئی ایسا عمل کر لیا ہے جس کی وجہ سے میرے جادو کا اثر قائم نہیں ہو سکا، تم نے کچھ نیکی کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا جناب، آپ نے جیسے کہا تھا میں نے اسی طرح کیا ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اللہ کا نام لیا، نہ کوئی کلمہ پڑھا، نہ کوئی ذکر کیا، نہ کوئی تلاوت کی، کچھ بھی تو نہیں کیا میں نے، کوئی نیکی نہیں کی میں نے، مجھے تو اپنے مقصود سے غرض تھی۔ اس نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، یاد کرو، زور ڈالو ذہن پر۔ انہوں نے جب زور ڈالا تو کہنے لگے ہاں بس ایک چیز تھی وہ مجھ سے ہوئی تھی۔ کہا کیا؟ کہا وہ راستے میں گزر رہا تھا تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا بیچ راستے میں نے کہا کسی کو تکلیف ہوگی اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، بس اس نے وہیں جناب اپنا ہاتھ رکھا عاجز اور درماندہ کی طرح جادوگر نے، اور کہا کہ یہ علاج نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں، اس میں کیا ہو گیا؟ کہا بندہ خدا تم نے نیکی کا کام کر لیا، میرا جادو فیل ہو گیا، اور اسی کے ساتھ میری آنکھیں بھی کھل گئی تمہارے اس عمل سے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہارا رب وہ ایسا عطا کرنے والا کہ دیکھو تم نے ایک نیکی کی اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، میں ادھر جادو کر رہا ہوں اسے فیل کر دیا، تمہاری نیکی نے ایسا اثر دکھایا ہے کہ میرا جادو فیل ہو گیا۔ تو جس رب کے یہاں ایسی ایک نیکی اچانک ہو جانے والی بھی وہ کام میں لائی جاتی ہو اور ضائع نہ ہونے دی جاتی ہو، تو اس کے یہاں اور ہمارے اعمال کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ بھائی تم کس غفلت میں پڑے ہو، جاؤ اللہ اللہ کرو اور مجھے بھی توبہ کراؤ، میں بھی اپنے اس یہودیت سے باز آیا اور جادو سے میں بھی اسلام میں داخل ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ اس نے اپنے فن کی روشنی میں دیکھ لیا، فن کی روشنی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنے اعلیٰ دماغ سے کہیں جا کے پا لیتا ہے، اپنے کسی فن سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر، جب ان کا جادو فیل ہوا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا جادو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جس انداز سے یہ ہوا ہے ہمارے مقابلے میں یہ کوئی اور ہی طاقت ہے، اور ہی معاملہ۔ جادوگر مسلمان ہو گئے سارے، ان کے سانپ بچھو سب غائب ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ماننا پڑا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کی آنکھیں کہاں کہاں جا کے کھل جاتی، تو وہ جب معاملہ قدرت کا آ جائے تو پھر وہ ہر کوئی اس کے آگے عاجز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ہم اپنے نقطے پر آتے ہیں کہ ایک عمل دیکھیے کہ وہ کتنا پاورفل ہو جاتا ہے، مومن کا ایک عمل۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں نیکی کا، آپ سمجھ رہے ہیں بس بات وہیں تک رہ گئی، نہیں، اس کے یہاں محفوظ ہو گئی، وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اسٹیبلش ہو چکی۔ جس طرح مادی حقیقتیں اسٹیبلش ہوتی ہیں اس طرح روحانی حقیقتیں بھی اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو اس نے ایک عالم بنایا، عالم مثال۔ کاش ہمیں عالم مثال دیکھنے کا موقع مل جائے، دیکھتے بھی ہیں خوابوں میں، خواب میں نظر آتے ہیں،
لیکن ویسے نہیں دیکھ سکتے ہم. عالم مثال میں یہ ساری حقیقتیں اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں. جو ہم دنیا میں قائم نہیں دیکھتے وہ عالم مثال میں اسٹیبلش ہو جاتی. یعنی ہر نیکی، ہر عمل، ہر تاثیر ایک پیچھے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ، ہمارے سینسز اور حواس سے بالاتر ایک اور عالم ہے جو ہمارے ارد گرد قائم ہے اسی دنیا میں. اس میں ایسی ساری چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں جو ظاہری طور پہ ہم نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی تاثیرات ہم پا رہے ہیں. جیسے میں بتا رہا ہوں ان کی تاثیرات ہیں، اعمال کی تاثیرات ہیں، چیزوں کی تاثیرات ہیں، باطنی اثرات ہیں، خفیہ اثرات ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ جو عالم مثال میں حقیقتیں اسٹیبلش ہیں وہاں سے تاثیرات اٹھتی ہیں. جیسے ہوا کا دباؤ کہیں پڑتا ہے، بارش کہیں ہوتی ہے. کہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، کہاں بارش ہوتی ہے. تو ہم تو بارش دیکھ رہے ہیں مگر ہمیں کیا پتا کہ وہ جو بخارات بن رہے ہیں وہ کہاں سے بن رہے ہیں، اور کس طرح سورج اپنا کام کر رہا ہے، اور کس طرح پانی سے بخارات اٹھ رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اسی طرح یہ عالم مثال ہے جس کے اندر سارے حقائق جمع کر کے اس نے رکھ دیے، سب چیزیں قائم ہو رہی ہیں. اسی کے لیے تو فرماتا ہے وہ کہ جب وہ دکھائے گا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہی تو ہے. پھر جس نے جو کیا ہے وہ اس کو دکھا دے گا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. تو کہیں تو وہ موجود ہے نا، کہیں ایگزسٹ کر رہا ہے وہ سب کچھ. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم اپنے کیے ہوئے کی حقیقت کو سمجھیں. لوگ سمجھتے ہیں بس ہو گیا، غائب ہو گیا. نہ نیکی کی اس کو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، نہ بدی کے جو ہم نے وہ بنا رکھے ہیں عالم مثال کے اندر جو اقسام تیار کیے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے، نہ نیکی کی صورتوں کو سمجھتے ہیں. بدی کی وجہ سے بھی ہمارے پیچھے کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں پھر تنگ کر رہی ہے، وہ ہمیں روک رہی ہیں، اور ہم سمجھے کہ شاید بدی ہو کے ختم ہو گئی، لیکن نہیں، وہ ایگزسٹ کر گئی ہے کہیں. اسی طرح نیکی بھی ایگزسٹ کر گئی ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوئی، وہ آگے آ کر کام دکھا رہی ہے، کہیں آپ کا کام بنا رہی ہے. اس کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس میں تھوڑا رہنے کی کوشش کریں ان حقیقتوں میں. تو پھر انشاءاللہ انسان اپنی طرف توجہ کرے گا، اپنے اعمال اخلاق کی فکر کرے گا. تو میں آج کر رہا تھا کہ یہ چینل ہیں اللہ کے، چند چینل میں نے بتایا جو باطنی چینل ہیں جس سے وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، سپورٹ آتی ہے، مدد آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جس کو استعانت کہتے ہیں. اللہ سے مدد مانگنے کے کئی طریقے ہیں نا، یہ سارے چینلوں سے لینا، یہ سب اللہ سے مدد مانگنا. مومن جب ادھر سے دعا کرتا ہے یہ بھی مدد مانگنا ہے اللہ سے، اسی کا حکم ہے. اور جب یہ روحانی طور پہ انسان مدد سپورٹ حاصل کرتا ہے یہ بھی وہی ہے، یہ بھی اللہ سے مدد ہے. اور ایک اور اس کا باطنی چینل ہے، اور وہ یہ کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا مقبول، اس کے مقرب، وہ ان کے ذریعے سے بھی، جیسے ان کی باتوں سے، ان کے اشاروں سے، ان کے اوکے کر دینے سے، ان کے ہاتھ اٹھا لینے سے، ان کے راضی ہو جانے سے بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کی نسبت سے بھی بہت سی تاثیرات ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک چینل ہے، دیتا وہی ہے مگر جیسے اور ذرائع بنائے ایسے یہ بھی ایک ذریعہ بنا دی. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کسی کی بھی وجہ سے، کسی نے ایک بندے کی وجہ سے. جی ہاں، تو کوئی بھی ذریعہ بن جاتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے. میں اس پہ جاؤں گا تو بہت ساری مثالیں اس میں بھی ہیں، قرآن و حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تاثیرات ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کی تاثیرات ہوتی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی، ان کی وجہ سے بھی ایک چینل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث سن لیجئے، فرمایا ادفنوا موتاکم عند قبور الصالحین. زندہ تو زندہ لوگوں جب اپنے مردوں کو لے کر جاؤ دفنانے کے لیے تو یہ دیکھو کہ نیک بندے کہاں مدفون ہیں، ان کے قریب دفنا دو، نیک لوگوں کے قریب دفناؤ اگر ہو سکے تو نیکوں کے قریب دفنا دو. تو وہ نیک لوگوں کا جہاں ہے نا معاملہ، تو ان کی وجہ سے ان کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا اور ان کی رحمتیں یہاں آ جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں یہی کہا تھا، یا اللہ بیت المقدس کے اتنا قریب دفن کر فرما، مجھے زمین مجھے ایسی جگہ دے اتنا قریب کہ ایک پتھر کی تھرو وہاں تک بس پہنچے، یعنی اتنے فاصلے پہ مجھے بیت المقدس کے. کیونکہ بیت المقدس میں اس لیے نہیں کہا، یہ اتنا فاصلہ بھی اس لیے رکھا کہ بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا، اس پہ قبضہ تھا ایک مشرک قوم کا، تو اس میں جا نہیں سکتے تھے، اور وہاں اگر تدفین ہوتی تو وہ توہین کرتے قبر کی اور کیا کرتے. تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اب میں اندر تو نہیں جا سکا، مجھے اتنا قریب دفن کر. اس لیے آج وہ قبر وہیں یروشلم کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے.
تو یہ علماء نے کہا کہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ اتنا قریب مجھے دفن فرما؟ کہیں بھی دفن ہو جاتے اس میں کیا، اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کی کیا شان. لیکن ایک حقیقت ہے نا ساتھ ساتھ، وہ یہ کہ وہاں بیت المقدس میں بہت انبیاء صالحین مدفون ہیں، بہت انبیاء صالحین، وہ عبادتوں کا ماحول ہے، وہ مقدس سرزمین ہے، تو اس کے قریب رہنا چاہتے تاکہ اس کی برکت ملتی رہے. تو یہ بھی ایک چینل ہے رب کا کہ اچھے لوگوں کی برکت اور اچھی جگہوں کی برکت اور لوگوں کے ایسے اعمال و عبادتوں کی برکت دوسروں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس چینل سے بھی دیتا ہے وہ. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں نے آیت پڑھی تھی ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو یہ مانگنے کی ساری وضاحتیں اور کیسے کیسے وہ دیتا ہے اور کیا کیا اس کے چینل ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.